درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ مسلمانوں، میں اپنی قوم کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میں پورے ہندوستان کا سفر کر رہا ہوں، اس وقت بڑا مشکل ہے سفر کرنا، مگر میں سوچ رہا ہوں اپنی قوم کو کچھ بتا کے چلا جاؤں۔ آپ سوچتے ہو کہ مولوی تقریر کرتے ہیں ان کا مقصد نذرانہ ہوتا ہے، یہ سوچ آپ کی غلط ہوگی، اس لیے کہ اگر صرف نذرانہ مقصد ہوتا تو ہم بہت بڑے بزنس مین بھی بن سکتے ہیں۔ 10-20 لاکھ روپے لگا کے آدمی بزنس کر کے آرام سے ایک جگہ بیٹھ کے اپنی دال روٹی کر سکتا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم بڑی مشکل سے سفر کر رہے کہ ہماری قوم کو کم سے کم کچھ نہ کچھ پتا چل جائے۔ میری قوم بڑی بھولی بھالی ہے لوگوں، آج دنیا ہے کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی بابا آتا ہے، کوئی بھی بابا آتا ہے، پکھنڈی بابا کچھ بھی بات کہہ دیتا ہے، اور لوگ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ بتا کہ یہ جو تو نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے۔ پوچھتا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی پوچھتا ہی نہیں، کوئی بھی رپورٹر آ جا۔ یہ نبی کے میلاد کا جلسہ ہے۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، میلاد کا معنی ہے پیدائش، اس کو لوگ برتھ ڈے بھی کہتے ہیں اور جنم دن بھی کہا جاتا ہے، عربی میں میلاد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میلاد کا معنی ہے کہ نبی کے آنے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو، نبی کے آنے کے حوالے سے کچھ بتایا جائے، اور پتہ بھی ہونا چاہیے۔ دنیا میں جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو آپ دیکھو کہ اس کی زندگی پر، اس کی سوانح حیات پر کوئی کتاب لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے لوگ آئے ان کی جیونی آپ کو کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی مل جائے گی۔ آپ جس نے سب سے پہلا بلب بنایا اس کے بارے میں پڑھ لو، اس کی جیونی آپ کو مل جائے گی۔ ہندوستان میں کن کن لوگوں نے حکومت کی، کب کب آئے، کیسے کیسے آئے، ان کی جیونی اور ان کے جیون کا پورا مکمل بایو ڈاٹا آپ کو مل جائے گا۔ تو بتاؤ، اگر دنیا میں بڑوں کی بات کی جائے تو میرے نبی سے بڑا پوری دنیا میں کوئی نہیں آیا، ان سے بڑا کوئی نہیں آیا۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو میرے نبی سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو بے شک میرے نبی سے کوئی بڑا نہیں ہے، تو میرے نبی جیسی کسی کی جیونی بھی نہیں ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں، کسی کو بھی آپ دیکھ لو، کسی کو بھی آپ، تو اس کی سوانح حیات ہوگی فلاں سن میں پیدا ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ، بچپن میں یہ کام کیا، جوان ہو گئے یہ کام کیا، بوڑھے ہو گئے یہ کام کیا، اور اس جگہ پر فوت ہو گئے، مر گئے، انتقال ہو گئے، بات ختم۔ اس طرح کی جیونی آپ کو کہیں بھی کسی کی بھی مل جائے گی، لیکن میرے نبی ہیں یہ، ان کی خالی جیونی نہیں ملے گی آپ کو۔ میرے نبی نے اگر مسکرایا تو یہ بھی لکھا ہوا ملا کہ مسکراتے کیسے تھے۔ خدا کی قسم پوری کائنات میں ایسی جیونی کسی کی ملے گی نہیں۔ مسکراتے تھے تو دانت کتنے دکھتے تھے، کسی کا بھی یہ لکھ دیا جائے گا کہ بھئی وہ مسکرایا، وہ مسکرایا، لیکن نبی مسکراتے تھے تو کون کون سے دانت دکھتے تھے یہ بھی لکھا ملے گا۔ نبی کے بال تھے تو کتنے بڑے تھے اور رنگ کیسا تھا یہ بھی ملے گا۔ نبی کھانا کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، لقمہ کون سے ہاتھ سے کھاتے تھے، کتنی انگلیوں سے کھاتے تھے، کتنی بار چباتے تھے، کب میٹھا کھاتے تھے، کب نمکین کھاتے تھے، کب پانی پیتے تھے، کتنا سوتے تھے، کس طرح سے سوتے تھے، کب کپڑا پہنتے تھے، کس طرح سے کپڑا پہنتے تھے، کون سے پیر میں پہلے اور چپل جوتا پہنتے تھے، کون سے پیر سے پہلے جوتا نکالتے تھے۔ خدا کی قسم ایسی جیونی پوری کائنات میں آپ کو کسی کی نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں ایسا کہیں نہیں مل سکتا جیسا میرے نبی کا، نہ ایسا طریقہ آپ کو کہیں ملے گا۔
نہ ایسی جیبنی آپ کو کہیں ملے گی۔ اب میں اسی کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، آپ سنیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کو دنیا کی تاریخ کے بارے میں بہت پتہ ہے، لیکن جس نبی کو خدا کی قسم، جس نبی کو ایسا کوٹ کیا گیا کہ نبی کی جیبنی لکھنے والوں نے جو نبی کے مسکرانے تک کو لکھا، نبی کے قدم اٹھانے تک کو لکھا، نبی کے ہاتھ ہلانے تک کو لکھا، نبی نے کس طریقے سے نبی کی آنکھیں ہیں، کیسی بھویں ہیں، اس چیز کو لکھا۔ نبی جب چلتے تھے تو انداز کیا ہوتا تھا، ہر ادا کو لکھا، اور لکھنے والا کوئی جھوٹا نہیں تھا، لکھنے والے ایسے سچے تھے کہ خدا کی قسم ان کی سچائی کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام بخاری سبحان اللہ 8 لاکھ حدیثیں، 6 لاکھ حدیثیں انہیں زبانی آتی ہیں۔ کتنی حدیثیں جنہوں نے نبی کے بارے میں لکھا ہے؟ جو بخاری شریف کی حدیث آپ پڑھو گے تو پوری حدیث میں نبی کے بارے میں ہے، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، میرے نبی کی تجارت کیسی تھی، میرے نبی کی گفتار کیسی تھی، میرے نبی کی رفتار کیسی تھی، میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میرے نبی کا قد کیسا تھا، میرے نبی کا رنگ کیسا تھا، میرے نبی کا جوانی کیسی، میرے نبی کا بڑھاپا کیسا، میرے نبی کا بچپنا کیسا، میرے نبی کا دنیا میں آنا کیسا، میرے نبی کا دنیا سے جانا کیسا۔ اس طریقے سے آپ نہیں دکھاتے۔ آپ لوگوں کا کام نہیں، آپ میری بات سنیں۔ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اصل میں اچھا نہیں بول رہا، اور نہیں بول رہا تو بھائی میں چاہتا نہیں کہ میں کو کہوں کہ نہیں بول رہا اچھا، مگر نہیں بولتا تو مجبوری بھی کہنا پڑتا ہے۔ ایسی جیدنی خدا کی قسم، چاہے کوئی بالی ووڈ کا ماسٹر رہا ہو، ہالی ووڈ کا ماسٹر رہا ہو، دنیا کا ماسٹر رہا ہو، ایسی جیدنی نہیں ملے گی جیسے میرے مصطفیٰ کی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہوئے تو ٹائم کیا تھا؟ ہر آدمی کے بارے میں ہوتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی فلاں تاریخ میں اتنے بج کے اتنے منٹ میں پیدا ہوا۔ میرے نبی کا سنو کہ میرا نبی پیدا ہوا تو اس وقت نہ رات ہے نہ دن ہے، ٹائم ایسا ہے، موسم ایسا ہے۔ کوئی بھی پیدا ہوتا تو یہ لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ میں پیدا ہوا، ارے یہی لکھا ہوا ہوتا نہیں۔ لیکن قربان جائیں، آپ کے نبی کے بارے میں جب لکھا تو ٹائم لکھا، آپ کے نبی کے بارے میں لکھا تو ٹائم لکھا، اور یہ بھی لکھا کہ موسم کیسا تھا، ٹھنڈا تھا، گرم تھا، نرم تھا، کیسا تھا۔ تمہارے نبی کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو نہ موسم ٹھنڈا تھا نہ موسم گرم۔ نہ موسم ٹھنڈا تھا نہ گرم تھا، نبی تشریف لائے۔ مسلمانوں، تمہارے نبی کی آمد کا ایک ایک لمحہ آج بھی ایسے قید ہے۔ اس وقت نہ کیسٹ ہے، نہ اخبار ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ آڈیو ہے، نہ کیمرہ ہے، نہ موبائل ہے جس میں قید کیا جائے، کچھ نہیں تھا نا، مگر پھر بھی نبی کا ایک ایک لمحہ ایسا قید ہے کہ آج کا ڈیجیٹل دور بھی میرے نبی کے سامنے فیل ہے۔ سبحان اللہ بول دو۔ فیل ہے، فیل۔ کس کو یاد کر رہے ہو آپ؟ یاد کرو تو میرے نبی کو یاد کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی تمہیں یاد ہے؟ میرے مصطفیٰ کی شادی یاد کرو، نبی کے ابا کی شادی یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ ایسی جیبنی نہیں ملے گی، ایسی میرے نبی کی سوانح حیات نہیں ملے گی۔ حضرت امام بخاری 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی جس کو کہتے ہیں صحیح البخاری۔ اس کتاب میں جو حدیثیں لائے ہیں، امام بخاری کی سچائی دیانتداری کا عالم یہ تھا۔ جلسے میں آنے والوں میں آپ کو بتا دوں، آج کوئی رائٹر اگر کسی کی تاریخ لکھتا ہے تو اوپر نیچے کر دیتا ہے، اگر آج کوئی رپورٹر کوئی رپورٹ دیتا ہے تو آپ کو پتا ہے بڑی اونچی نیچی کر دیتا ہے، اور آج کل تو گودی میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتا ہے بڑا اونچا نیچا کیا جا رہا ہے، جو نہیں ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، جو ہے وہ نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ بولا ایسا